ایک اہم چیز جو اس وقت ہمارے معاشرے کی سب سے اہم ضرورت ہے اور تربیت کے حوالے سے اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو عام کریں، اور وہ ہے دعا۔ دعا دینے کا مزاج، لوگوں کو دعا دینے کا مزاج ہمارے ہاں تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب آدمی کسی بڑے کے پاس جاتا تھا تو وہ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ آج بھی ایسے ہمارے بڑے موجود ہیں، لیکن رفتہ رفتہ جہاں بہت ساری چیزوں میں کمی آئی، تربیت میں ایک کمی یہ آئی کہ ہمارے زبان سے دعائیہ جملے کم ہو گئے۔ ہم نے اپنے بعض اکابر سے یہ بات سنی ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس پر ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، یہ ایک دعا ہے۔ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو اور تمہارا اس راستے میں کوئی مسئلہ اٹک گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو فوراً انا للہ پڑھ لو۔ کوئی بھی حادثہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دو۔ اور بے شمار کئی ساری دعائیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ ہم نے زندگی سے نکال دیا۔ اچھا، پھر چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے بڑھتی چلے گئیں تو دعا کرنے کا مزاج بھی کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب آج کل لوگوں کو دیکھا ہے کہ شادی بیاہ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس موقع پر مبارکباد دینا منع نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم دعا کیا دے رہے ہیں۔ صرف لفظ مبارک کہنا کافی؟ عید کا موقع دیکھ لیں، عید کے موقع پر کہتے ہیں عید مبارک، سامنے سے کہتے ہیں خیر مبارک، اچھی بات ہے، کوئی کہنا منع نہیں ہے، لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ ایک دوسرے سے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم۔ جب کسی کا رشتہ ہوتا تو میاں بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے، بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما فی خیر۔ کسی کے ہاں ولادت ہوتی تو اس کو دعا دیتے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک۔ تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح دعائیں جو قرآن کریم نے سکھائی ہیں اس کو بھی اپنے رواج میں لے کر آئیں۔ ربنا سے شروع ہونے والی کئی آیات ہیں جن کو مختلف حضرات نے کتابی شکل میں بھی جمع کی ہے، چہل ربنا کے نام سے بھی ہیں۔ اب ایک دعا اس میں ہے جس میں آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے سارے کاموں کے وظائف کے طور پر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفہ نہیں بنانے کے لیے کہا جا رہا، بلکہ دعا کے طور پر پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ اس دعا کا اہتمام کرے، کسی کی اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کا اہتمام کریں، اگر بیوی فرما بردار نہ ہو یا شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہو تو اس کا اہتمام کریں، اولاد نافرمان ہو رہی ہو تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس ایک دعا میں کتنی چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ تو دعا پڑھنے سے متعلق اجمالی بات ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، زبان سے جملے دعا کے نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہر آدمی کے استعمال میں ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے رابطہ کرتا ہے، تو سلام بھی نہیں کرتے، کیا لکھ دیتے ہیں؟ اے او اے۔ اور بعض لوگ تو اس کی بھی زحمت نہیں کرتے، ٹھیک ہے لوگوں کا ذوق ہے، وہ اسٹیکر بھیج دیتے ہیں۔ بھائی آپ لکھ کر اس کو دعا دیں، سلام ایک دعا ہے۔ پھر اس کے جواب میں اگر کسی نے سلام کیا، اب اس کو جو ہے وہ ساتھ میں لکھ کر جواب بھیجے، وعلیکم السلام۔ اور پھر کوئی بات ہوئی، کوئی اچھی چیز سنی، کوئی خبر سنی، کوئی غم کی بات سنی تو اس کے اوپر اظہار کریں۔ یہ دعا کا فروغ معاشرے سے ختم ہوتا جا، اس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں کے اندر وہ احساسات، وہ جذبات کمزور پڑتے جا رہے ہیں جو اس معاشرے کی ضرورت تھی۔ ہر ایک کے لیے اچھا جملہ کہنا۔ ہم نے اپنے بعض بڑوں کو دیکھا کہ کوئی بھی بات ہوتی کسی بھی حوالے سے، اچھا ہو یا برا، تو وہ جب جیسے ہی سنتے تھے کہتے چلو بھائی پریشان نہ، اللہ خیر کرے گا، چلو پریشان نہ، اللہ خیر کرے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دعا دینا۔ آج خواتین کو دیکھ لیں، اپنی اولاد کے لیے وہ کتنی دعائیں کرتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہر والدین کو سوچنے کی چیز ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے مانگیں،
راتوں کو اٹھ کر اپنے طلبہ طالبات کے لیے مانگیں، راتوں کو اٹھ کر اپنے ادارے کے لیے اور ادارے سے متعلق جڑے ہوئے معاونین کے لیے مانگیں، راتوں کو اٹھ کر اپنے کام کے لیے اور اپنے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کام میں آپ کے معاون ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری حاجت ہے، یہ معاشرے کے اندر تربیت کے لیے اہم چیز ہے کہ ہم دعاؤں کو فروغ دیں۔ آپ جب کسی کے حق میں خیر کی دعا کریں گے تو فرشتہ آپ کے لیے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہو۔ تو ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا قبول ہے، ہمارے حق میں وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا